حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریت کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے خصوص بانے والے رسول کہ دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص آج کی مجلس کے بانیان ان کے مرحومین والدین اور دادا ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام بانیان کی اس سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان کو وجہ شریعہ قبول فرما، ہمارے عباس کی والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرما، اتنے مومنین مومنات بیمار ہیں میرا اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگار اس کرونا کی وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما، اتنے مومنین مومنات مسجد میں مجلس میں تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، پروردگار فلسطین کے یمن کے مظلوموں کی نصرت فرما، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے میرا اللہ ظلم کو ظالموں کی طرف پلٹا، میرا اللہ ظالم کی رسی کو مزید ڈھیلا نہ چھوڑ، پروردگار ہماری عاقبت بالخیر فرما، قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما، میرا مالک خالق و علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام صاحب علیہ السلام کو ظہور تعجیل فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے سارے مل کے بلند صلوات۔ وارث زمانہ امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين، الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سید الشہداء وأولاده وأصحابه المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على رسوله الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمة للعالمین، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام
والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سامعین گرامی، قرآن پاک کا مختصر ترین سورہ ہے اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو نقل فرمایا کہ چھٹے امام نے فرمایا: من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ. چھٹے امام کا ارشاد ہے: جو بندہ اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے بروز قیامت حوض کوثر سے سیراب فرمائے. دوسری سورہ کوثر کے بارے میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جو بندہ شب جمعہ کو باوضو ہو کے سونے سے پہلے 100 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اپنے محبوب کی زیارت عالم خواب میں کروائے گا. سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بطن سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے. مکہ میں جب وہ سرکار کے دونوں بیٹے بچپن میں یک کے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو گئے اور آقا کا بیٹا کوئی نہ رہا، تو سرکار مسجد الحرام میں جب داخل ہوئے تو عاص بن وائل سہمی ملعون نے سرکار کو دیکھ کے کہا: جاء الابتر، کہ ابتر آیا ہے. مقطوع نسل بے عقب، آسان ترین ترجمہ بے اولاد. جب سرکار کو ابتر کہا تو سرکار رنجیدہ خاطر ہوئے، سرکار کو تکلیف پہنچی، دل دکھا، دل کو ٹھیس لگا. خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل کیا. اس میں سرکار کے لیے نوید ہے اور ابتر کہنے والوں کے لیے وعید ہے. سامعین گرامی، سارا قرآن معجزہ ہے، ایک آیت معجزہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزہ تر معجزہ ہے اور اس کے اعجاز کی بہت ساری جہات ہیں. ایک جہت تو یہ ہے، قدردان بیٹھے ہو، کہ خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا. صورت ایک استثنائی صورت ہے اور قرآن مجید کی اس صورت کے جو لفظ ہیں وہ بھی استثنائی ہیں. بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں اور ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن پاک میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا. اعطیناک کا یہ لفظ پورے قرآن میں ایک بار ہے.
معذرت کے ساتھ کسی مومن کا علم جوش نہ مارے، قرآن پاک میں ایک لفظ آتینا کا ہے، آتینا کا الگ ہے، اعطینا کا الگ ہے۔ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے محبوب آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی ہے اور ہم نے قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ یہ آتینا الف کے اوپر کھڑی الف پھر تے پھر یہ پھر نون الف آتینا، سمجھا؟ اس کا مادہ حمزہ تے یہ اصلی حروف جو کہلاتے ہیں، لیکن سورہ کوثر میں کیا ہے اعطینا، حمزہ یعنی الف کے اوپر زبر پھر عین پھر توئے، یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ عین توئے یہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ الگ مادہ وہ الگ ہے۔ افسر کی ناوی بحث کو میرا پھر فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری چونکہ اردو زبان بڑی چھوٹی زبان ہے، ہر لفظ کے لیے عربی بڑی وسیع زبان ہے، ہمارے اردو میں ہر لفظ کے الگ معنی ہے۔ یہ ہماری اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ آتینا کا معنی بھی ہم دینا کرتے ہیں، اعطینا کا معنی بھی عطا کرنا یا دینا کرتے ہیں۔ قدردان بیٹھے ہیں، علم دوست احباب تشریف فرما، علماء بیٹھے ہیں، مزید مدارس سے ازکاروں لغت کا مطالعہ کر لیں کہ لفظ دو ہیں تو معنی بھی دو۔ آتینا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ آتینا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی شے آپ کسی کو دیتے ہیں لیکن آپ کا حق ملکیت محفوظ ہے، جب واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اعطینا وہاں استعمال ہوتا ہے جب کسی کو شے عطا کی تو پھر اس کو مالک بنا دیا۔ ایک ہی بار آیا پورے قرآن میں، الکوثر یہ لفظ بھی ایک ہی بار آیا، فصل یہ بھی ایک بار آیا، ونحر یہ بھی ایک بار آیا، شان آقا یہ بھی ایک بار آیا، الاقدر یہ بھی ایک بار آیا۔ یعنی 6 لفظ ہیں جن کا پورے قرآن پاک میں دوبارہ تکرار نہیں۔ ایک پہلو، اگلا پہلو دیکھیے تو پروردگار عالم کی کتنی خاص عنایت ہے اپنے محبوب پر کہ ان 3 آیات میں اللہ نے 5 بار اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا۔ 3 آیات میں 5 بار مخاطب ٹھہرایا ہے۔ اعطینا کا کاف خطاب کی ضمیر ہے، ہم نے آپ کو عطا فصل صیغہ امر حاضر ہے، خطاب مخاطب حاضر کا صیغہ فصل، آپ نماز ادا لے رب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، اپنے رب کے لیے نماز، ونحر پھر صیغہ امر حاضر مخاطب ہے، آپ قربانی کریں، اور 5واں شان کا کاف پھر مخاطب کی ضمیر ہے جو 13 قسم ہے وہ بھی افضل ہے۔ صلوات تو پڑھ دیں محمد، انشاءاللہ قدردان تشریف فرماؤ، قدر زر زرگر می داند و قدر جوہر جوہر، صلوات پڑھو پھر سارے۔ پورے قرآن پاک میں 4 سورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے۔ یہ انا جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہم، انی میں، تحقیق میں، انا تحقیق ہم، یہ سمجھا کہ 4 سورتوں کا آغاز لفظ انا سے ہوا۔ پہلی سورہ مبارکہ ہے نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتا ہے نوح کو رسول بنا کے نوح کی قوم کی طرف ہم ہیں جو بھیجنے والے۔
دوسری سورہ مبارکہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ کھلی فتح کھلی کامیابی آپ کو ہم نے عطا کی۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کتاب بعظمت کو، اس کتاب ہدایت کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور چوتھا مقام سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والا۔ اچھا ایک چیز کی طرف توجہ فرمائیے، میں ضروری سمجھتا ہوں اس کی وضاحت، چونکہ بعض نااہل اور غیر ذمہ دار لوگوں نے دشمن کو موقع دیا ہے کہ انہوں نے تشیع پہ انگلیاں اٹھائی۔ میں نے خود ممبروں سے سنا، تو آپ تو بہت زیادہ مجالس سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، انتہائی غیر ذمہ دار لوگ جنہیں ابجد کا پتہ نہیں تو مفسر قرآن بن گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ، آپ نے نام سنا نا سید محمد حسین طباطبائی، جن کی تفسیر المیزان، صاحب تفسیر المیزان، آیت اللہ فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ میں نے آغا طباطبائی سے پوچھا، صاحب تفسیر المیزان سے، کہ آغا اتنی تفسیریں لکھی گئی، الحمدللہ یہ شرح آفاق تفسیر ہے، اور ابن عباس کی اس تفسیر سے لے کے آج تک آپ کو اندازہ ہے کتنی تفسیریں لکھی گئی۔ 2 سال پہلے ماہ مبارک رمضان میں ٹی وی خان میں خمسہ میرا تھا کہ تفسیر قرآن کے حوالے سے تشیع کی خدمات، یہ میرا موضوع تھا۔ اللہ جانتا ہے جب بندہ پھر کسی موضوع پہ تحقیق کرتا ہے، اس وادی میں جاتا ہے، تب بہت سارے راز منکشف ہوتے ہیں۔ تو میرے مطالعے میں آیا کہ شیعہ سنی ساری تفاسیر آج آخری تفسیر تک کوئی 1.25 لاکھ سے زیادہ قرآن کی تفسیریں لکھی گئی۔ ماشاءاللہ تو کہہ دو سارے، کتنی تفسیریں؟ کہنا آسان، 1.25 لاکھ سے زیادہ تفاسیر دنیا کی مختلف زبانوں میں اور مختلف مسالک کے علماء نے لکھی ہیں، اور الحمدللہ اس میں سب سے اہم ترین بنیادی حصہ تشیع پر ہے۔ علامہ ذرا سنیے کتنی تفسیریں لکھی گئی۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی سے آیت اللہ فاطمی نیا نے پوچھا، اتنی جو تفسیریں لکھی گئیں، قرآن جو علوم و معانی کا ایک سمندر ہے، تو آپ قرآن کے اس کہاں تک پہنچے ہیں، قرآن فہمی میں اور درک قرآن میں کہاں تک پہنچے ہیں، اس سمندر میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ صاحب المیزان سے پوچھا، صاحب المیزان کا جواب سنیے، فرمایا ابن عباس سے آج تک ہم سارے مفسر ابھی اس ساحل پہ پھر رہے ہیں، اندر تو اترا ہی کوئی نہیں۔ یعنی علم و معرفت کا یہ خود نہج البلاغہ میں مولا امیر کا جملہ، یا لا یدرک قعرہ، قرآن علم و معارف کا اور معانی کا ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچا جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ابھی ہم قرآن کے ساحل پر ہیں، اندر تو اتر ہی نہیں۔ میں 2-3 دفعہ مجھے اتفاق ہوا، یہ بات میں نے کیوں چھیڑی ذرا سن لی۔ میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا، ایک شخص کہہ رہے ممبر سے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو پھر اللہ کے ساتھ آل محمد بھی شریک ہوتے ہیں، وہاں اللہ ہم کہتا ہے۔ وہ جاہل انسان، تجھے اپنی جہالت کا علاج کر، تجھے ابجد نہیں آتے، تجھے عربی کے حروف تہجی نہیں گننے آتے، اور تو بیٹھ گیا قرآن کی تفسیر کرنے۔ جاہل انسان، اگر محمد و آل محمد نازل کرنے والوں میں شامل ہیں تو نازل تیرے ابے کیوں ہے قرآن؟ بولو نا۔ اب بھائی یہ قرآن کا رموز و اسرار ہیں، سمجھو، پہلے علم حاصل کرو، تمہیں پتہ ہو کہ واحد متکلم کی ضمیریں کہاں
استعمال ہوتی ہیں اور جمع متکلم کی ضمیریں کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ صلوات کو پڑھ دو ذرا. میرا ٹائم مجھے بتا دیں تاکہ میں اس حساب سے گفتگو کروں. نہیں سارا نہیں، پیچھے بھی ہے پڑھنے والا. صلوات پڑھو پھر سارے حضرات صلوات. اچھا اب ذرا سنیے ذرا بڑی اہم بات. مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں جہاں خداوند عالم نے اپنی ذات توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے وہاں پر واحد متکلم کی ضمیریں استعمال کی. بات سمجھ آئی؟ وہاں جمع کی ضمیر اللہ نے استعمال ہی نہیں کی تاکہ کوئی نصیری مزاج یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. نہیں، وہ وحدہ لا. اب اگر اجازت دیں میں 2-4 آیات پڑھ کے ایک صلوات پڑھو سارے محمد. فرماتا ہے اننی انا اللہ. قرآن میں واحد متکلم یہ انی واحد متکلم میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ. ایک مقام پہ فرماتا ہے انا ربکم فاعبدون. انا واحد متکلم کی ضمیر انا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو. پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا رب ہوں. پھر واحد متکلم میری ہی عبادت کرو، مجھ سے ہی ڈرو. پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہ جو میں نے ایک حصہ پڑھا ہے نا یہ آیت کا 6-7 ضمیریں ہیں متکلم واحد کی. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے محبوب جب آپ سے پوچھیں عنی میرے بارے میں تو میرے بندوں کو بتا دو فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. امام الخمینی کی جو چیلی حدیث کتاب ہے نا جو اس میں 5ویں امام سے ایک حدیث بڑی خوبصورت. 5 امام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی. 5 امام حضرت موسیٰ کی بات سنا. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب ابعید انت فانادیک اقریب انت فاناجیک. اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے میں تجھے آہستہ آہستہ پکاروں، راز نیاز کروں، نجوت کروں. میں نے پوچھا فرزند رسول کیا حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے اللہ قریب ہے یا بعید ہے؟ فرمایا نہیں، حضرت موسیٰ تو جانتے تھے لیکن حضرت موسیٰ بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے تھے. وہ بات یہ تھی اے میرے رب میں جب تیری ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں. اے میرے رب اب بتا تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ. ارشاد پروردگار و یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی. موسیٰ میں تو اس کے پہلو میں ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرے، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں تو اس کے پاس ہوں. دوستو جہاں ذات توحید کی طرف رب نے دعوت دی نا وہاں پہ واحد متکلم کی ضمیریں آئیں، اور جہاں اللہ رب العزت نے اپنی چند مخصوص اور عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وہاں رب نے مقام فخر میں اپنی ذات کے لیے جمع کی ضمیر استعمال مقام فخر ایک مقام ہے جہاں واحد متکلم اپنے لیے جمع متکلم کی ضمیر استعمال کر سکتا ہے. اللہ مقام فخر میں فرماتا ہے نوح کو رسول بنا کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، فتح مبین محبوب آپ کو عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور محبوب آپ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کرنے والے بھی ہیں. صلوات پڑھ دو سیدہ کے نام. انا اعطیناک الکوثر، میں
محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کثرت سے نکلا ہے، فوعل کے وزن پر، یہ کثرت سے مبالغہ ہے. اچھا، اب کوثر کا معنی کیا ہے؟ شیعہ سنی مفسرین نے 36 معانی ذکر کیے ہیں کوثر. دیکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، اور نبی کریم فرماتے ہیں 70 بطون ہے قرآن پاک کا. یاد رکھیے یہ جو 36 معانی ذکر کیے یہ معانی نہیں ہیں، یہ در حقیقت کوثر کے مصادیق ہیں. اور میں کسی بھی معنی اور مصداق کا انکار نہیں کرتا. کوثر کا معنی حوض کوثر کیا گیا، غالب معنی تو نہیں کیا. کوثر کا معنی نہر کوثر، کوثر کا معنی نعمات جنت، کوثر کا معنی دین اسلام، کوثر کا معنی وحی اور قرآن، کوثر کا معنی علم کثیر، کوثر کا معنی مقام شفاعت، کوثر کا معنی اخلاق عظیم، کوثر کا معنی امت کثیرہ، کوثر کا معنی اولاد کثیر، کوثر کا معنی اصحاب کثیر، کوثر کا معنی، یہ سارے معنی. لیکن میں کسی معنی کا انکار نہیں کرتا. اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو آل محمد علیہ السلام نے کوثر کا مصداق اکمل، مصداق اتم اور مصداق بارز وجود مبارکہ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدات نساء العالمین تے بلند تر صلوات. توجہ چاہتا ہے. اور میرے بھائی مفسرین نے لکھا، صاحب تفسیر المیزان نے بھی لکھا، باقی مفسرین نے بھی لکھا، اگر کوثر سے مراد اولاد رسول اکرم نہ لی جائے، سیدہ طاہرہ کا وجود نہ لیا جائے، تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا. کوئی آصف نوال نے آقا کو بے اولادی کا تانا دیا اور رب جواب میں فرما رہے ہم نے تجھے حوض کوثر دی. کوئی ہے مناسبت؟ محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، اور اولاد کثیر کا منبع کون بنا؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات. یہ مصداق کوثر بن کے آئیں. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوبصورت دو مصرے کہے تھے، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی. صلوات پڑھ دو آقا ذاتی کی. ہم نے اولاد کثیر عطا کیا آپ کو. فخر رازی لکھتا ہے اپنی تفسیر کبیر میں کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا اتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا. دلیل انا اعطیناک الکوثر. اور فخر رازی نے لکھا کتنے سادات قتل کیے گئے، سادات کے خون کے گارے بنائے گئے، سادات زندہ دیواروں میں چنوائے گئے. کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی اولاد رسول میں سے کیسے کیسے سید یہ فخر رازی کے جملے ہیں. کہتے ہیں محمد باقر جیسی شخصیات، جعفر صادق جیسے، موسیٰ کاظم جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے. میرے دوستو بخدا دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں، قرآن پر کوئی خطہ ایسا نہیں ملے گا جہاں آج نسل رسول آباد نہ ہو. سب سے زیادہ اولاد رسول خلیفہ نے. ایک اہل علم نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا. وہ فرماتے ہیں جتنی ذریت رسول سادات دنیا میں موجود ہیں یہ نبی کریم کے 2 بیٹوں کی اولاد ہے. یا حسنی سادات ہیں دنیا میں یا حسینی سادات ہیں دنیا میں. انہوں نے فرمایا کہ اگر جناب محسن کو شہید نہ کیا جاتا
تو آج محسن سادات بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ لہذا جناب محسن کا جو قاتل ہے وہ ایک فرد کا قاتل نہیں ہے، وہ 1/3 اولاد رسول کا قاتل ہے۔ یہ بات ہے پروردگار انا اعطیناک الکوثر۔ آیت اللہ آصف محسنی اب فوت ہو گئے ہیں، کابل میں حوزہ علمیہ جنہوں نے قائم کیا تھا، میں ان کا خطاب یوٹیوب پہ موجود سن رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا اس وقت بنی امیہ کے مرد 12,000 افراد تھے۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں بنی امیہ کے 12,000 مرد تھے، اور سیدہ طاہرہ کی اولاد میں سے علماء بیٹھے زیادہ سے زیادہ 9 افراد زندہ تھے، مرد۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب حسن مصنع، جناب قاسم، جناب احمد ابن حسن، مولا حسین علیہ السلام زندہ تھے، علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر، زیادہ سے زیادہ 9 افراد۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ طاہرہ کی اولاد میں سے صرف 9 افراد، اور واقعہ کربلا کے بعد کتنے؟ صرف 3، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب حسن مصنع علیہ السلام، یہ صرف 3 افراد واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کے بعد جو صرف اولاد سیدہ سے 3 فرد بچے، ان کی نسل آج پوری کائنات کے چپے چپے پر موجود ہے، اور جس خاندان کے 12,000 مرد موجود تھے آج ڈھونڈنے سے بھی ان کا نشان نہیں ملتا۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، ہم نے سیدہ طاہرہ کی صورت میں اولاد کثیر عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ دیکھیے سورہ مبارکہ کوثر میں ہمارے لیے کچھ پیغامات ہیں، ہے اجازت میں عرض کروں؟ پہلا پیغام سورہ کوثر کا یہ ہے کہ نعمتیں مسئولیت آور ہوتی ہیں، یعنی اللہ جب نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس منعم حقیقی کا شکریہ بھی ادا کرو جس رب نے یہ نعمت عطا کی۔ اور یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے بھی تقاضا کیا ہے۔ میرا محبوب میں نے کوثر عطا کی، فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، میرا محبوب میری اس عطا پہ اب میرا شکریہ ادا کر۔ اور شکریہ کا طریقہ بھی سورہ کوثر میں رب نے بتا دیا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارا معاملہ جب دنیا میں ہے یہ ساری مثالیں، جب بات ہوتی ہے نا تو آپ کی ذات کو تو میں مخاطب نہیں کر رہا، لیکن دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، جوان کی شادی ہو گئی، 10-15 سال اولاد نہیں ہوئی، 15 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا، ہاں جی اب پھر ناچ گانے کی محفلیں، ڈھول بج رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ بیٹے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ ہماری فکر سوچ کی پستی دیکھیے، اللہ کی نافرمانی کے اسباب کو بھی ہم اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ جو اسباب اللہ کے غضب اور نافرمانی کے ہیں ان کو ہم اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ اور میرا بھائی سورہ کوثر سے پوچھ کہ رب اگر نعمت عطا کرے تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ رب نے کیا تقاضا کیا؟ فصل لربک۔ میرا محبوب میری اس عظیم عطا پر شکریہ ادا کر، اور شکریہ کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ سارے نمازی لوگ بیٹھے ہو، قدردان بیٹھے، جملہ کہنے لگا۔ آپ نے نماز کی فضیلت پہ متعدد آیات اور متعدد احادیث سن رکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز کی عظمت کا ایک رخ، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائے۔ کتنی عظیم ہے نماز۔
کے وجود کا شکرانہ کر. رب نے مانگا اپنے محبوب سے تو نماز کو مانگا. نماز ادا کر، میری اس عظیم عطا میں نماز ادا کر. یہ نماز ادا کر تو مانا بندہ صلی کا. اللہ فرما رہا ہے فصلی. علماء تشریح فرمائیں یہ جو فا ہے نا، فا اس کا بھی معنی ہے اور اس کا معنی ہے سورت. یہ فا تسریح کے لیے آتا ہے، سورت تیزی، فوراً، جلدی. توجہ ہو گئی؟ یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی تھی، من کنت مولاه فہذا. آپ کو یاد ہے پچھلے سال محرم سے پہلے کی بات ہے، جو جوان ٹچ موبائل ان کے پاس سوشل میڈیا سے مربوط ہیں، ایک فیصل آباد کے جاہل ملا کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں ہاں جی بخلیفتہ بلا فاصل، کہتا ہے یہ بزرگان پر تبرہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ تبرے پر مبنی اذان بند کروائی جائے. تو اذان بند نہ کروا، اپنی جہالت کا علاج کر. توجہ چاہ رہا ہوں میں، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں میرا بھائی، یہ خلیفتہ بلا فاصل اسی فا کا ترجمہ ہے تو نبی نے فرمایا فہذا علی مولا. اس کا میں مولا میرے بعد چوتھے نمبر پہ نہیں، فوراً بلا فاصل اس کا علی مولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے بعد بغیر کسی فاصلے کے بلا فصل ولایت ہے تو علی ابن ابی طالب. یہ خلیفت بلا فصل اسی فا کا ترجمہ ہے. فہذا علی مولا، وہی فا اللہ نے یہاں استعمال فرمائی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. فصل لربک، دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا. فوراً، دیر نہیں، فوراً. لربک، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، لربک، اپنے رب کے لیے. اللہ توجہ ہو رہی ہے. سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے. اس وعدے کو رب نے سورہ کوثر میں پورا کیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس وعدے کو رب نے یہاں پورا کر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کر دیا. ہم نے کوثر عطا کر. سامنے گرامی، سورہ مبارکہ کوثر سے 3-4 سورے پہلے قرآن پاک میں ایک سورہ تکاثر بھی ہے نا. یہ تکاثر اور کوثر یہ دونوں لفظ کثرت سے نکلے ہیں، مادہ دونوں کا کثرت ہے، لیکن تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے. نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے سورہ تکاثر کے ذیل میں. ابن عبد الحدید المعتزلی عالم اہل سنت، اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. اللہ جانتا ہے اس کی شرح میں جملہ موجود ہے، کہتا ہے یہ وہ خطبہ مولا امیر کا اتنا پر از مواعظ اور نصائح، کہتا ہے میں نے 1000 بار یہ خطبہ پڑھا ہے مولا علی کا. سورہ تکاثر کے ذیل میں آپ نہج البلاغہ کے خطبات کی فہرست کھولیں گے نا تو الحاقم التکاثر کے ذیل میں مولا کا خطبہ موجود ہے. کہتا ہے 1000 بار میں نے اس خطبے کو پڑھا. ایک سنی عالم نے، ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھا. انشاءاللہ آج مجلس میں ذکر ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں گے. انشاءاللہ تو کہہ دو. اچھا، سورہ تکاثر میں کیا ہے؟ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ 2 افراد کا، 2 قبیلوں کا، 2 خاندانوں کا
مال کی کثرت پر یا اولاد کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، مقابلہ کرنا۔ عربوں کے یہی تو مفاخرے ہوتے تھے۔ ایک کہتا ہے میرے پاس مال دنیا زیادہ، دوسرا کہتا ہے میرے پاس زیادہ۔ ایک کہتا تھا جی میرا خاندان قوم قبیلہ بڑا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں میرا خاندان بڑا ہے۔ سورہ تکاثر کے شان نزول میں یہ روایت موجود ہے۔ عربوں کے دو قبیلے تھے، وہ اپنے افراد کی کثرت پر ان کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہتا تھا میرا خاندان بڑا ہے، میرے افراد زیادہ ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے۔ دوسرے کا نہیں، میری افرادی قوت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو پھر مردم شماری شروع ہو گئی، آنی گننا شروع ہو گئے لوگ۔ ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، جس قبیلے کے افراد کم ہوئے اس نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ قبرستان، ہمارے جو لوگ مر گئے قبروں میں پہنچ گئے تھے تو ہمارے قبیلے کے افراد چل کر ان کی قبریں بھی گنتے ہیں۔ اب وہ قبروں کو گننے کے لیے قبرستان پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت میں صورت نازل کی، الہاکم التکاثر، اس کثرت کے شوق نے تم اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جب پہنچے اور قبروں کو گرنے لگے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنی بری حرکت کی اور ان قریب تم جان لو گے۔ بات سمجھ آئیے؟ سامنے گرامی قدردان بیٹھے ہو، سننا، تکاثر اور کوثر دونوں کثرت سے نکلے ہیں۔ تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تکاثر اللہ کی یاد سے غفلت کا نتیجہ ہے، کوثر کے نتیجے میں یاد خدا آتی ہے۔ تکاثر کے نتیجے میں بندہ قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا قرآن کی چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا لطف لو گے، لطف۔ اللہ پاک کیا فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ فتح مکہ کے موقع کی صورت نازل ہوئی جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور خدا کی طرف سے کامیابی آ گئی۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ نے دیکھا کہ وہی مکے کے لوگ، وہی جزیرۃ العرب کے لوگ جو نبی پاک ایک فرد بھی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، پتھر مارے گئے، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، بالآخر مکہ سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر وہی مکہ، وہی نبی کریم، وہی کافروں کے قبیلے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فوج در فوج، ایک ایک کر کے نہیں، فوج در فوج، يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اتنی بڑی کامیابی جسے خود اللہ نصرت اور کامیابی کے لفظوں سے یاد کر رہا ہے، اتنی بڑی کامیابی جہاں گروہ در گروہ اور فوج در فوج مشرک مسلمان ہو رہے تھے، اس عظیم کامیابی پر رب نے محبوب سے نماز کا تقاضا نہیں کیا، صرف تسبیح کا تقاضا کیا۔ مرضی آپ کی، مرضی آپ کی۔ يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ میرے محبوب اس عظیم کامیابی پر بس ایک بار اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر دے، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک بار صرف تسبیح کا تقاضا کیا۔ لیکن جب رب نے کوثر عطا کیا، کوثر کی عطا پہ رب نے تسبیح کا تقاضا نہیں کیا، پوری نماز کا تقاضا کیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں سارے جزیرۃ العرب کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے جس کی عطا پہ رب پوری نماز کا تقاضا۔ جو فرمائی صاحبان، اور اب شکریہ نعمت کیا صرف نماز نہیں، فصل لربک وانحر،
قربانی بھی تھی، قربانی بھی. اور دیکھیے دوستو، چھوٹا جانور گائے بھینس بکری اس کے قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں. اونٹ بڑا جانور، اس کے قربان کرنے کو نہر کہتے ہیں. اللہ نے نہر کا حکم دیا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے پامش بیش برفش بیشتر. فارسی کہتے ہیں جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی تو اس پہ برف بھی زیادہ گرے گی. اللہ فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو اب گوشت فن ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اونٹ قربان اور اونٹ قربان کر کے لوگوں کو کھلائیے. رب نے بتا دیا ایک ہاتھ سے اگر اللہ سے نعمت لے رہے ہو تو پھر دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو. بندگان خدا کو بھی اپنی خوشی میں شریک رکھو. اور رب نے ترتیب بھی بتا دی، فصل رب کا پہلے ہے، ونہر بعد میں ہے. رب سے رابطہ پہلے قائم کرو، رب کی مخلوق سے رابطہ بعد میں کرو. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بتحقیق محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے. میرا وعدہ رہا میں تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دوں گا. کیا خوبصورت کسی شاعر کے دو مصرے ہیں کہ پہلا قدم زمین پہ رکھ کر بطول نے، پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن وہی ابتر. عاص بن وائل مشرک ملعون نے جب آقا کو تانا دیا تھا نا ابتر کا، 10 بیٹے تھے اس ملعون کے. کتنے؟ 10 بیٹے. یہ عمرو عاص ان میں سے ایک ہے. یہ عمرو عاص کا باپ تھا عاص بن وائل صاحب. اس عمرو بن عاص میں سے ایک ہے. توجہ، جس کے 10 بیٹے تھے اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، کائنات کے چپے چپے پہ نسل رسول کو. قدردانوں جملہ کہنے لگا ہوں، سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے. میں وضاحت کرتا ہوں، شاید سارے نہیں سمجھے میں نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے جنگل سے چھڑا کے مصر سے لے کے نکلے تو آگے دریائے نیل آ گئے، اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے. آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. یہ لفظ ہیں قرآن میں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے یہ نبی اللہ کا مارے گئے، پکڑے گئے، کہاں جائیں گے؟ آگے دریائے وہ بھی موت، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے وہ بھی. جناب موسیٰ نے فرمایا گھبراتے کیوں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے گا. جس بندے کا نبوت پہ یقین پختہ نہیں نا، وہ نبی کے پاس ہوتے ہوئے بھی گھبرا ہی جاتا. اچھا جی، کرونا ہے شاہ جی، سلوات پڑھو سارے حضرات. توجہ، فرمایا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر رہے ہیں. پھر رب نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر. موسیٰ یہ عصا مارو اس دریا پر، فانفلق. بس وہ عصا مارنے کی دیر تھی، وہ پھٹ گیا دریا، اس میں راستے بن گئے. دریا میں خشک راستے رونے والے، پانی کی دیواریں قائم ہو گئی. حکم والے کہ نکلو. موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے نکل گئے. آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا. فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اس راستے. توجہ، فرعون اور فرعونی عین جب وسط نیل میں پہنچے تو وہ جو پانی کی دیواریں قائم تھیں وہ آپس میں مل گئی. وہ دیواریں آپس میں مل گئی. فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے.
شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو قدردان تشریف فرماؤ. اس تو راستہ تو وہی تھا نا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے خیریت سے نکل گئے، لیکن اسی راستے پہ فرعون اور فرعونی ڈوب گئے. رب کائنات کو یہ سمجھا رہا ہے یاد رکھو راستے نہیں بچاتے، رہبر بچایا کرے. مجرم ہوں. سید الانبیاء نے جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علی قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی. نبی کریم نے فرمایا تھا عمار اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا. لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، کثرت کو نہ دیکھنا، علی کے پیچھے چلنا. اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا عمار جو علی کے پیچھے چلتا علی نہ گمراہ ہونے دیتے نہ ہلاک ہونے دیتے. موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے، صحرا میں پہنچے تو اب پیاس نے آ گھیرا. اب پھر کہنے لگے نبی اللہ تو پیاس سے مرتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. پہلے رب نے مشکل آسان کر دیا، پھر وہی آگئی اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. موسیٰ یہ عصا مارو پتھر پر، اب جو پتھر پہ عصا مارا 12 چشمے جاری. بھائی یہ ہے سبب ساز اور سبب سوز، وہ علی کل شیء قدیر ہے، چاہے تو پانی سے خشکی نکال دے اور چاہے تو خشک پتھر سے چشمے جاری کر دے. وہ اس بات پر قادر ہے جس کے 10 بیٹے اس کا نام و نشان مٹا دے اور اسے ایک بیٹی عطا کی کائنات کے چپے چپے پر رسول کی اولاد کو آباد کرے. بس میں وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، میرا گھنٹہ چونکہ پورا ہو گیا. بس 2 جملے ذکر مصیبت کے میرے بعد کہ پاکستان کے بہترین مسائل خان تشریف فرمائیں. سادات بیٹھے ہو عزادارو، دکھ اس بات کا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی. اجرکم علی اللہ. پیغمبر کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی اور سورہ کوثر بڑا روئی بابا کے بعد. ما زالت بعد وفات ابیہا باقیت العین معصبت الراس محترقت القلب منحدت الرکن. شیخ عباس لکھتے ہیں بابا کی رحلت کے بعد ہر وقت روتی رہتی، سر پہ موت کی پٹی بندی رہتی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، دل ہر وقت جلتا رہتا تھا. بیٹیوں بہنوں والے بیٹھے ہو، عزاداروں کائنات میں کوئی مزدور دکھا سکتے ہو، 18 سال کا سن ہو، شوہر کا سایہ سلامت ہو، بیٹیاں بیٹے موجود ہوں اور پھر موت کی تمنا کرتی ہو. ہاں سنتے ہو نا بیوی جو دعا کرتے تھے اللہم عجل وفاتی سریع، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے. کیوں موت کی دعا مانگتی تھی؟ آیت اللہ وحیدہ خراسانی حافظ اللہ، معذرت چاہتا ہوں، آیت اللہ انصاریان کو تہران میں ان بات کی شہادت کی مجلس میں انہوں نے خطاب کیا. بڑا گریہ ہوا، بڑا مسائل ہوا. آغا انصاریان ممبر سے اتر گئے، دعا ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے. ایک شخص ممبر کے قریب بیٹھا زار روتا رہا. آغا انصاریان خدا تیرا گریہ قبول کرے،
سب لوگوں نے گریہ کیا، تو ابھی تک بیٹھا رو رہا ہے، کون سی بات تیرے دل پہ اثر کر گئی؟ کہتا ہے آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں بدن انسانی کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے جڑ جانا آسان ہوتا ہے، خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا پھر وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے، پھر وہ سانس بھی لیتا ہے تو تڑپتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہی وجہ تھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ہر سانس پہ تڑپ جاتی تھی۔ عزادارو صرف دو جملے کہتا ہوں، سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، آل محمد کے گھرانے میں سب ائمہ اور مظلومیت کی جہاد ہوتی ہے۔ کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم، کوئی امام کسی جہت سے زیادہ مظلوم۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں، شہید کربلا۔ خود نبی پاک نے فرمایا تھا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں۔ عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر گزرا ہے نہ کسی مسیح نبی پر گزرا ہے، عاشور جیسا دن کسی کا دن نہیں۔ لیکن عزاداروں مجھے معاف کرنا، دو جہات ایسی ہیں کہ مجھے مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے امام علی؟ دو جہات سے۔ پہلی جہت سنوں گے عزاداروں، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے نا، کسی یزیدی کی جرت نہیں ہوئی کہ رسول زادیوں کے خیموں کی طرف بڑھ سکے۔ علامہ علی نقینی میں لکھا جب مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے اتر گئے نا اور مظلوم کا آخری سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا اور سکوت تھا کربلا کی فضا میں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہی روح پرواز کر دے۔ شمر کہتا ہے ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوا نا تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر ملعون نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، بھی حسین زندہ ہے۔ میرے دوستو عزادارو، مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بے حیا لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ عزادارو، اس لیے میں نے کہا مولا علی امام حسین سے زیادہ مظلوم۔ اور دوسری جہت سن پاؤ کہ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک کربلا میں امام حسین زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا، لیکن مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا کی قبر کا رخ کر کے کہتی تھی یا بتا ہاں اللہ یفعلو بحبیبتک، بابا دیکھ تیری بات تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا یا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ جناب یہ تھے علامہ سید اقلاب حسین شیخ شیرازی صاحب۔ اس وقت حرف آخر کے طور پر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علامہ حامد علی سبران صاحب، اور وہ خطاب فرمائیں گے اور اسلامی مجلس پہ عزاداری بھی ہوگی۔ اس وقت میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فخر الواعظین چراغ الفکر گریل و بقا جناب علامہ حامد علی سبران صاحب کو خطاب فرمائیں اور اختتامی مجلس میں